بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سورة المؤمنون آیت نمبر 60. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سام رمضان ثم عده 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تسبیحات اس رب المجد والکرم عبدی لا ذوال لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کے ایام و لیل و نہار کے ختم کرنے کے بعد عید الفطر کی 2 رکعت نماز کی توفیق عطا فرمائی تھی. اور اللہ کا عظیم احسان ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعہ کی مزید 2 رکعت نماز مع خطبہ سننے اور ادا کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج جس موضوع کی میں وضاحت کروں گا اس کا نام ہے رمضان کی مغفرت کس کے لیے. یعنی یہ رمضان آیا اور گیا اور اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا. رمضان آئے گا اور جائے گا، لیکن رمضان آیا اور گیا تو رمضان کی مغفرت کس کے لیے ایک سوال ہوتا ہے. انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رمضان آتا اور جاتا رہے گا، لیکن رمضان کا جو رب ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات موجود ہے، جس کے ہاتھ میں پوری مغفرت کا سودا موجود ہے، جس کے ہاتھ میں بخشش کے پروانے موجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رمضان میں بھی تھا، غیر رمضان میں بھی. تو کہا کہ رمضان آیا اور گیا، لیکن رمضان کا جو رب ہے وہ آج بھی ہے، کل بھی تھا، کل بھی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنین کے اندر اعلان فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، ما آتوا جو کچھ وہ دیتے ہیں، وقلوبهم وجلة ان کا دل کب کپاتا رہتا ہے، ان کے دل کے اندر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. انہم الی ربہم راجعون، بے شک وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر ایک عظیم بات کی طرف اشارہ فرمایا. یعنی بظاہر یہ ٹکڑا چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزہ کی شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں، جو عطیات کی شکل میں ہو، وہ لوگ جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وقلوبهم وجلة، اس کا دل ڈرتا ہے، کب کپاتا ہے، خرچ کرنے کے بعد ہی کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. اور اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں. پیاری بات ہے، سنیے غور سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے وہ لوگ مراد ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ بدکاری کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صدیق، اے صدیق اکبر کی بیٹی، اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں، والذین، اس سے وہ لوگ مراد ہیں یصلون ویصومون، اس سے وہ لوگ مراد ہے جو لوگ نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ، اور پھر اس بات سے ڈرتے ہیں ہماری عبادت اللہ کے سامنے قبول ہوئی کہ نہیں، ہماری عبادتوں کو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہ کر دے۔ عبادتوں کے بعد صحابہ کرام اپنی انہیں عبادتوں پہ ڈرا کرتے تھے، کب کبھی تاریخ ہو جاتی تھی، ہم نے نمازیں تو پڑھ لی، ہم نے رمضان کے روزے تو رکھ لیے، ہم نے رمضان میں صدقہ و خیرات تو کر لیے، ہم نے رمضان میں قیام اللیل تو کر لیے، رمضان میں ہم نے نوافلوں کا اہتمام تو کر لیا، رمضان میں ہم نے غریبوں یتیموں کو دے کر اللہ کے راستے میں خرچ تو کر لیا، لیکن ہماری عبادتیں، ہماری عطیات، ہماری یہ کوششیں، ہمارے یہ اعمال صالحہ اللہ کے سامنے قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلہ، ان کا دل کب کپاتا تھا، ان کا دل ڈرتا تھا ان اعمال کے کر لیے جانے کے بعد مقبولیت کے بارے میں، اللہ نے ہمارے عملوں کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو ہمارے لیے مغفرت ہے، اور اللہ نے ہماری عبادتوں کو کہیں قبول نہیں کیا پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ یہ صحابہ کرام کا عالمیہ تھا۔ تو اللہ کے رسول، اے مائی عائشہ، اے بنت صدیقہ، یہ مت سمجھو اس سے مراد شراب اور جوا کھیلنے والا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں نیکیوں کے کر لیے جانے کے بعد اس بات کا دل میں ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، کب کبھی طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ اسی لیے دوسری روایت آتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کے روزے کے بعد اس کی مقبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 6 مہینہ تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان کی جو عبادتیں ہم نے کی ہے، اللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول ہمارے۔ آج ہم کیا دعا کریں گے؟ رمضان کا چاند نظر آیا، مسجد میں آ گئے، شوال کا چاند نظر آیا، مسجد سے ہم بھاگ گئے، مسجد کی در و دیواریں رو رہی ہے، مسجد کی دیواریں پکار رہی ہے، اے رمضانی مصلی، اے رمضانی نمازی، تم کہاں چلے گئے؟ وہی مسجد آج بھی ہے جو کل تھی، تو رمضان میں تھی۔ آ جاؤ مسجدوں کو، جیسے تو نے رمضان کے مہینہ میں زر قبر کیا تھا، عبادتوں سے سجایا تھا، اے رمضانی نمازی آؤ آؤ، انتظار کر رہا ہوں، تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ صحابہ کا عالمیہ یہ تھا۔ آج ہمارا عالمیہ کیا ہے؟ بس رمضان آئے گا تو پھر ہم عبادت کریں۔ نہیں، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قرآن پڑھنے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا میں، تب چاہ کر آپ کے لیے مغفرت ہوگی۔ اور اگر رمضان آیا اور گیا، ایک حدیث پاک سنی، میں نے رمضان میں اس کو بیان نہیں کیا تھا، یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ مغفرت کس کے لیے؟ وہ سن لیجیے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کہ ممبر کو لاؤ، ممبر لایا گیا۔ غور سے سنیے، مغفرت آپ کے لیے ہوئی کہ نہیں؟ اس حدیث سے اس کی دلیل مکمل طور پر موجود ہے۔ اندازہ آپ لگے، میں فیصلہ نہیں کروں گا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ ممبر شریف کو لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینہ پہ چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسرے زینہ پہ چڑھے تو آپ نے کہا آمین، تیسرے زینہ پہ چڑھے تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام بہت تعجب ہوا۔ جب واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول سے اترے، یہ تعجب کی بات، اگر میں یہاں آؤں پہلے زینے پہ آؤں تو آمین کہو، دوسرے پہ جاؤ آمین کہو، تیسرے پہ جاؤ آمین کہو، تو آپ کے تعجب کی بات ہوگی، آج مولانا کیا بات ہے، ہر ممبر پر چڑھتی ہوں آمین کر رہی۔ ویسے ہی صحابہ کرام انسان تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول آپ تینوں زینے پر چڑھے تو آمین 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 کہیں، کیا بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام فوراً پوچھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، پہلے زینہ پر جب میں نے قدم رکھا، مغفرت آپ کے لیے ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اس حدیث میں وہ چیز دیکھیے، جب میں نے پہلے زینہ پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل امین آیا اور انہوں نے کہا، ہلاکت تو آپ کی امتیوں میں ان لوگوں کے لیے، ہلاکت و بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے
جن لوگوں نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، رمضان کے مہینے کو پا لیا، لیکن رمضان کے مہینہ میں عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش نہ کر لیا۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جس نے رمضان کے روزوں کو پا لیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش نہیں کیا۔ تو جبرائیل نے کہا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن رمضان کی عبادتوں کو انجام دے کر، رمضان کے صدقہ و خیرات کو تقسیم کر کر، رمضان کے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے، رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کر کے، رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کو افطاری کرا کے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش نہیں کر لیا ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ان لوگوں کو اللہ کی لعنت ہے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ دوسرے دین کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرے دین پر چڑھا، جبرائیل امین نے کہا لعنت ان لوگوں کے لیے، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے آپ کا اسم گرامی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، یعنی درود پاک نہ پڑھے۔ کیا مطلب؟ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو آپ کو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا چاہیے۔ تو جس نے نہیں کہا تو آپ نے اس کے لیے ہلاکت و بربادی کے بد دعا کی، کہا اس کے ہلاکت۔ نمبر 3، تیسرے زنا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں تیسرے زنا پر چڑھا میرے پاس جبرائیل امین آیا اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہا جس نے ماں باپ کو پا لیا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ تب میں نے آمین کیا۔ کیا پتہ چلا؟ اگر کسی بندہ کے پاس بوڑھا ماں باپ موجود ہے، اگر اس کی وہ خدمت نہیں کرتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت و بربادی آئی ہے۔ اللہ کے رسول آمین کہیں۔ کیا پتہ چلا؟ اب خود اندازہ لگائیے کہ جب یہ تینوں خوب خامیاں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو کیا ہمارے لیے مغفرت ہوگی؟ نہیں۔ یقیناً جس نے رمضان کے مہینہ میں قیام اللیل کیا، دل کے اندر اخلاص پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرنے والا۔ ہم اللہ سے دعا کہ اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لی، اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے درگاہ میں، دربار عالی میں کوئی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم صدق دل سے جو بھی عبادتیں کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان تمام کیے ہوئے عبادتوں کے اوپر استدعا کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے۔ اور چلیے، رمضان کے روزے ختم ہو جانے کے بعد ہمارا آزاد نہیں ہو جاتے۔ مغفرت کس کے لیے؟ آئیے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی نے لیلۃ المبارکہ میں قیام اللیل کیا غفر له، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے گناہ کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس بندہ نے رمضان کے مہینہ میں روزے کا اہتمام کیا ثواب کی امید کے ساتھ، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا پتہ چلا کہ رمضان کے مہینہ میں ہم نے روزہ رکھ لیا، رمضان کے مہینہ میں قیام اللیل کر لیا، شب قدر کو ہم نے شب بیداری کر لی تو یقیناً ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے تساہلی کی بنیاد پر رمضان کے روزے کو ضائع اور برباد کر دیا، رمضان کی تراویح اور قیام اللیل کو ٹھوکریں مار دیا، قیام اللیل سے محروم ہو گیا، ماں باپ کی خدمت سے کوشش دور ہو گیا، ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں ہو سکتی ہیں؟ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، اور نہیں ایسے لوگوں کے لیے عید کی خوشیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رمضان کی خوشی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رمضان کی فیض اور برکات ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رمضان میں فائدہ ہونے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رمضان کے مہینہ کے ذریعہ ان کی مغفرت اور بخشش ہونے والی ہے، جو رمضان کے مہینہ میں اپنی بساست ہمت کے مطابق
عبادتوں کا، نوافلوں کا، صدقہ و خیرات کا، زکوٰۃ کا، عطیات کا اہتمام کرتے ہیں اور ان تمام عملوں کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان تمام عبادت و ریاست کی مقبولیت کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً ایسے ہی لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نجات کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ ورنہ رمضان آیا اور چلا گیا، رمضان آیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ، جس طرح سے آپ پولیس کمپاؤنڈ کے اندر جاؤ، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ تو ایک کپتان ہوتا ہے جو پولیس وغیرہ کے کمانڈر ہوتا ہے، جو پولیس کو ہمیشہ ٹریننگ دیا کرتے ہیں، اور اس ٹریننگ کے آدھار پر اسے کام آگے انجام دینا ہوگا، ٹچ سے مس نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینہ کو بطور ٹریننگ میں دیتا ہوئے ہیں، ورنہ یہ ساری عبادتیں اللہ رمضان کے، رمضان کے سارے غیر رمضان بھی رمضان ہے، ساری عبادتیں رمضان کے علاوہ مہینوں میں ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشق کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کا مشق کیا کرتے ہیں، قرآن کا دورہ سنایا کرتے تھے میرے امین کے ذریعے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہمیں بطور ٹریننگ عطا فرمایا، تاکہ اس مہینہ میں جو کچھ ہم مشق کریں گے آنے والے 11 مہینوں کے اندر ہمیں اسی کے مطابق، اسی ٹریننگ کے آدھار پہ 11 مہینے میں کام کو انجام دینا ہوگا، 11 مہینوں میں اللہ کی عبادتیں کرنی ہوں گی، تب جا کر اس رمضان کے ذریعہ آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے، تب جا کر یہ رمضان آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اسے میں نے کہا تھا رمضان کی مغفرت کس کے لیے؟ اگر یہ ساری خوبیاں ہیں تو آپ اللہ سے امیدیں رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، لیکن جس نے نمازیں نہیں پڑھی، جس نے رمضان کے روزہ نہیں رکھے، جس نے رمضان میں باوجود کہ صاحب مال ہے، لاکھوں لاکھ کا مالک ہے، لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا، وہ کیا رب سے دعا کرے گا؟ وہ تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلوں کے اندر رکھتا ہے، اللہ ہماری عبادتوں کا کیا حال ہوگا، ہماری عبادتوں کا کیا علم ہوگا۔ ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عبادتوں ریاست کی مقبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اور چلیے آگے، اللہ کے رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد اس نے رمضان شوال کے 6 روزوں کو پورا کیا، کان کصیام الدہر، یہ مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کان کصیام الدہر، اسے اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا شرط لگا؟ یہ نہیں گا شوال کا 6 روزہ کوئی بھی رکھے گا، نہیں، اللہ کے رسول نے قید کر دیا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا، جس نے رمضان کے روزے کے اہتمام کیا پھر وہ 6 روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب دے گا۔ تو اب رمضان کے روزہ کسی نے نہیں رکھا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور بولا چلو 6 روزہ رکھ لیں گے ہمیں سال بھر کا ثواب مل جائے گا، پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ کو رمضان کے روزے کے اہتمام کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے، ورنہ آپ فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ جب آپ محروم ہوں گے تو آپ کے لیے مغفرت کہاں؟ تو یقیناً جو 6 روزے کا بھی اہتمام کریں گے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے پاس سوال آیا بھی تھا، سنیے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شوال کے مہینہ میں 6 روزہ تو رکھنا ہے، یہ تو یقینی بات ہے۔ کچھ ایسے ہمارے احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شوال کا 6 روزہ تو رکھنا ہے، ثواب اتنا بڑا ملے گا، لیکن اگر پہلے باسی عید کو، آج عید حرام روزہ، دوسرے دن 1 روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہو کہ اگر آپ نے باسی عید کو 1 روزہ نہیں رکھا تو پھر آپ کو بعد میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگا ہی نہیں۔ مطلب انہوں نے کمپلسری سمجھ لیا کہ باسی عید کو کم سے کم 6 میں سے 1 روزہ رکھ لینا ہے، تب جا کے آپ شوال میں جب چاہو روزہ رکھنا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس سے
شوال کے روزے کی کوئی نسبت نہیں ہے. اب باسی عید کو رکھے یا نہ رکھے, شوال کے 6 روزہ رکھنا ہے, باسی سے کوئی تعلق نہیں. رکھ لے تو ٹھیک ہے, نہیں رکھے کو نہیں رکھنا ہی چاہیے. کیوں؟ چونکہ آپ کے گھر میں, ہمارے گھر میں مہمان کا آمد و رفت ہوتا ہے, کھانے کھلانے کا ماحول ہوتا ہے. ایک عید ہے, خوشی کا موقع ہے. آپ کے دوست آپ کے گھر پہ, آپ ان کے گھر پہ جایا کریں گے تو بہتر ہے کہ آدمی 2 دن 3 دن کے بعد ہی رکھے. لیکن کوئی اگر رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باسی عید کو ہم نے شوال کا 1 روزہ نہیں رکھا, ابتدا نہیں کیا, اس لیے ہم کوئی روزہ 6 روزہ نہیں رکھ سکتے, یہ بات غلط ہے. یہ عقیدہ فاسدہ ہے, عقیدہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے کہ شوال کے دنوں میں 6 روزہ آپ چاہیں تو تسلسل کے ساتھ رکھ لیں, اور اگر چاہے تو 2 روزہ 3 روزہ 1 روزہ جیسا چاہیں آپ اس طرح سے شوال کے اندر 6 روزے کا اہتمام کر دیں. اور باتیں آدمی کو سہولت ہوتی ہے کہ چلو سلسلے وار 6 روزے ہم رکھ لیں گے, کوئی مسئلہ رکھ سکتے ہیں, آپ کو جیسی سہولت ہو. دیکھیے اسلام کتنا آسان ہے, ہماری مغفرت کے لیے اللہ نے کتنا آسان راستہ نکالا ہے. شوال کا پورا مہینہ دیا, 30-29 دن پورا ہے. آپ 29 دنوں کے صرف 6 روزے رکھیں گے, شوال کے 6 روزے ہی رکھنی ہے. سمجھ بات ہے. اور چلیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا رمضان کا روزہ چھٹا ہوا ہے, عورتیں عام طور پہ چھوٹ جاتی ہیں 2-4-6 جو بھی, وہ لوگ کیا شوال کا روزہ رکھیں گے؟ اگر آپ کا روزہ چھٹا ہوا ہے کسی عذر کی بنیاد پر, بیمار پڑ گئے, سفر وغیرہ ہوگا, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ کو شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل ہم لوگ آخری مہینہ میں کرتے تھے, یعنی شعبان میں, رجب میں, آخری میں کر سکتے ہیں. آپ بیچ میں سہولت ہے, بیچ میں کر سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا رمضان کا روزہ تو چھوٹا ہوا اب شوال کا روزہ کیسے رکھا, ایسا نہیں. آپ پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیں کیونکہ اس کا وقت تعین ہے, اور جو روزے باقی ہیں اس کے بعد جو دن بچتا ہے رکھیں. یا آپ کسی مہینہ میں بھی رمضان سے پہلے آپ اسے ادا کر لیں گے, اسے ٹالنا مٹولنا. عورتیں, بہت ساری عورتیں ایسی ہیں, میں بتاؤں آپ کو, پریشان ہے, 10-10 سال 15-15 سال کا روزہ جوڑ کے رکھتے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے. 15-15 سال کا روزہ رکھنا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ہر 1 سال مہینے میں کتنا روزہ ہوتا ہے؟ 30 تو چھوٹے گا نہیں. اگر 30 ہی چھوٹ گیا تو کیا ہوا؟ آپ 1 سال کے اندر ہی اسے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اسے پورا کر لینا ہی چاہیے. 10 سال 15 سال روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر طاقت ہی نہیں رکھنے کی تو اللہ کے سامنے معذرت کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا. کیا پتہ چلا کہ شوال کے 6 روزے کی بڑی فضیلت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 6 روزے کے اہتمام کی توفیق رفیق رحمائے. ایک اور اہم مسئلہ, چونکہ عید وقت رہتا نہیں, صدقۃ الفطر کے بارے میں سوال آتا رہتا ہے. ویسے ہم لوگ کے صدقہ فطرہ زیادہ کیوں ہے؟ دوسرے کے یہاں تو 50-60 ہمارے 80-90 100 اور زائد جتنا جائے. اس کی ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں. سا کی 2 قسمیں ہیں, تفسیر میں جب بتا چکا ہوں. سا کی 2 قسمیں ہیں, سائے حجازی اور سائے عراقی. سائے حجازی مدنی سا کو کہتے ہیں, وہ سا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر نکالا کرتے ہیں, اور سائے عراقی مکی سا کو کہتے ہیں جس کے قائل امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ وہی کے رہنے والے تھے, تو وہاں کے لوگ, اطراف کے لوگ سائے عراقی کے قائل ہیں. مدینہ اس کے اطراف کے لوگ سائے حجازی کے قائل ہیں. سائے حجازی کی پیمائش زیادہ ہے اور سائے عراقی کی پیمائش کم ہے. وہ تقریباً اس سا کی پیمائش جو ہے وہ 2.2 کلو ہے, اور سائے حجازی کی پیمائش تقریباً 3.3 کلو آتے ہیں. جیسا کہ مختلف بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 کلو, بعض لوگ کہتے ہیں 3.5 کلو. یوسف القرضاوی کی تحقیق 2 کلو 666 گرام, جو تقریباً 2.5-3 کلو کے اندر ہوتا ہے. کیا پتہ چلا ہمارا جو سائے حجازی ہے اس کی پیمائش زیادہ ہے, اسی لیے ہمارا سا دوسرے کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ رہے گا, اور سا عراقی وہ اس سا کی مقدار کم ہے, اس لیے اس کی پیمائش ہمارے سا کے مقابلے میں ہمیشہ کم رہے گا. وجہ اس کی یہی ہے, سنت الانبیاء جو اثر ہے ہمارا عمل اس کے اوپر ہے. تو کیا پتہ چلا اسی بنیاد پر ہمارا جو فطرہ ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کا فطرہ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سنی باتیں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق فرمائے.